اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه وكلامه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارک میں ارشاد فرمایا ہے وقضى ربک، یعنی امر ربک، تیرے رب نے یہ حکم کیا ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، ہرگز کسی کی عبادت نہ کریں مگر اللہ کی. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ سلوک کریں بھلائی کا. اب ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو حکم ہیں. پہلا حکم تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں. دوسرا حکم یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کریں. یہ دو. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کارخانہ عالم جو بنایا ہے، دیکھیں نا، آپ کوئی دکان کرتے ہیں، کوئی مقصد ہے. آپ زمین خریدتے ہیں تو مقصد ہے کہ یہ زراعت کے لیے ہے، اور یہ میری جائیداد جو ہے شہری اربن ایریے میں ہے، یہ میرے رہائش کے لیے ہے، یہ کمرشل ہے، یہاں میں دکانیں بناؤں گا، فلاں کروں گا، کوئی مقصد ہے. تو اگر آپ ایک کنال زمین کسی مقصد کے لیے خریدتے ہیں، بلا مقصد کوئی بھی خریدتا. آپ ایک قلعہ کاشت کرتے ہیں تو کوئی مقصد ہے کہ آپ کہتے ہیں کپاس لگاؤں گا، کیونکہ آپ کے علاقے میں کپاس کا ریٹ اچھا ہوگا. دوسرا آدمی کہتا ہے کہ نہیں، میں تو کماد لگاؤں گا، بھئی شوگر مل قریب ہے، مجھے اچھا ریٹ ملے گا. تیسرا آدمی کہتا ہے کہ نہیں جناب، میں تو سبزی لگاؤں گا. کہتا ہے جی شہر قریب ہے، سبزی بک جاتی ہے، نقد پیسے مل جاتے ہیں. تو کوئی مقصد. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یعنی بس یہ ہے کیسے بنا دی ہے، بس بن گئی ختم ہو گئی. تو سب سے پہلے تو اس حقیقت پہ غور کریں کہ اتنی بڑی کائنات، اتنی عظیم کائنات، سماوات ارض، پھر سماوات آسمان جو ہیں وہ 7 سماوات 7 آسمان بنائے.
پھر آسمان دنیا کو تاروں سے مزین فرمایا، پھر اللہ نے ان میں بروج، قصور، منازل بنائے، پھر اللہ نے ان میں سیارات بنائے ہیں، اور بعض ثوابت ہیں، بعض متحرکہ ہیں۔ ایک تارا ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے بس، اور بعض ستارے ہیں جو گردش میں ہیں۔ پھر شمس اور قمر کا اللہ نے نظام بنایا ہے، هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا۔ یہ سارا نظام عالم جو اللہ نے بنایا ہے۔ پھر اللہ نے مخلوقات پیدا فرمائی، ان میں قابل ذکر مخلوقات جو ہیں وہ 3 ہیں۔ ایک ملائکہ ہیں جو نور سے پیدا ہوئے، جن سے نور سے بنائے گئے، ان کا مقام سماوات ہے۔ ایک جن ہیں جن کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے، اور ایک مخلوق انسان ہے جس کو اللہ نے حضرت آدم سے پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام کو جزو آدم جو ہے وہ مٹی ہے، صرف مٹی نہیں، اس میں اور عناصر اربع بھی ہیں۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کے بارے میں جو ارشاد فرمایا ہے، اسی جگہ فرماتے ہیں خلقہ من تراب، اللہ نے ان کو مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ کہیں فرماتے ہیں خلقتہ من طین، اللہ نے طین سے پیدا فرمایا۔ کہیں فرماتے ہیں من صلصال حمئ مسنون، اللہ نے بجتی ہوئی مٹی سے پیدا فرمایا۔ تو یہ دلائل ہیں کہ اس میں عناصر اربع ہیں، اس میں ہوا ہے، اس میں پانی ہے، اس میں آگ ہے، لیکن جزو اعظم جو ہے وہ شمار ہوتا ہے وہ مٹی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں میں جو ملائکہ رکھے ہیں وہ عباد معصومین ہیں، ان کو تو مکلف ہی نہیں، ان پر کوئی شریعت کی پابندی نہیں، وہ کھانے سے پاک، پینے سے پاک، قوت حیوانیہ سے پاک، صرف اللہ کی تسبیح، تقدیس، تحلیل، تحمید، اور جو اللہ نے حکم دیا تعمیل۔ اور اللہ نے اس کے علاوہ جتنی مخلوق پیدا فرمائی ہے وہ بھی بتا دیا کہ میں نے تمہارے لیے پیدا کیا۔ دیکھو نا، زمین پہ انسان رہتے تمہارے کام آتی ہے، تم مکان بناتے ہو، کہیں کاشت کرتے ہو، کہیں باغ لگاتے ہو، کہیں پھول لگاتے ہو، تو زمین تمہارے کام آتی ہے۔ اسی طرح اگر پانی ہے تمہارے کام آتا ہے، ہوائیں ہیں تمہارے کام آتی ہیں، بارشیں ہیں تمہارے کام آتی ہیں، پھول ہیں تمہارے کام آتے ہیں، سبزیاں ہیں تمہارے کام آتی ہیں، جانور ہیں تمہارے کام آتے ہیں، کوئی جانور دودھ کے لیے ہے، کوئی بال برداری کے لیے ہے، کوئی شکار کے لیے۔ دریاؤں میں مچھلیاں ہیں تمہارے کام کے لیے، موتی ہیں تمہارے کام کے لیے، ریشم ہے تمہارے کام کے لیے۔ تو آخر تمہیں اللہ نے کیوں بنایا ہے کہ بس دنیا میں آؤ، کھاؤ، پیو، مر جاؤ؟ یہ کام تو حیوان بھی کرتا ہے، تم سے زیادہ کھاتا ہے، تم سے زیادہ بار اٹھاتا ہے، تم سے زیادہ قوت ہے، وہ بھی مر جاتا ہے۔ تو اس لیے اس پہ غور کریں کہ اللہ نے اپنی جو مخلوق بنائی ہے تو اس مخلوق کو بنانے میں کوئی مقصد تو ہے، اور مقصد کا معنی یہ نہیں کہ اللہ کو اس مقصد کی ضرورت ہے۔ بات سمجھیں،
ایک کام ہوتا ہے کہ مثلا ہم لوگ ایک کمرہ بناتے ہیں، 2 بناتے ہیں، 3، ہمارا تو مقصد ہے، غرض ہے رہنا۔ اللہ نے جو ساری کائنات میں، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ تو غنی ہے، اور جس کی شاہی کا یہ عالم ہو کہ جب چاہے بنا دے، جب چاہے مٹا دے، تو اس لیے اللہ نے قرآن میں واضح انداز میں فرما دیا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جن و انس کو مکلف کیا ہے، پیدا کیا ہے صرف اپنی عبادت کی۔ کیا مانا؟ یعنی بنیادی مقصد عبادت ہے، یہ نہیں کہ دنیا کا کام نہ کرو، یعنی اصل کام جیسے تمہارا عمرہ ہے، تم عمرے پہ آئے ہو، ٹکٹ لیا، پیسے خرچ کیے، بچے چھوڑے، گھر چھوڑا، تو بنیادی مقصد تمہارا عمرہ ہے، لیکن اس کے ساتھ پھر تم اور طواف بھی کرتے ہو، اور زیارات بھی کرتے ہو، مدینہ منورہ بھی جاتے ہو، شاپنگ بھی کرتے ہو، کھانا بھی کھاتے ہو۔ تو کھانا کھانے آپ نہیں آئے تھے، آپ ہوٹل میں بیٹھنے کے لیے نہیں آئے تھے، آپ سیر کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، بنیادی مقصد تو عمرہ ہے، باقی کام ہوتے رہتے ہیں ساتھ میں۔ اسی طرح مین مقصد جو ہے، اللہ نے جو بندوں کو پیدا کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے، خود بیان کر دی خالق نے، اعبدوا ربکم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اب جب اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا اپنی عبادت کے لیے، تو عبادت کریں کیسے؟ اس کے لیے پھر اللہ نے پیغمبر بھیجے، رسول بھیجے، کتابیں بھیجی جو آپ کو اللہ کی عبادت کا طریقہ بتلاتے۔ اگر ہر بندے نے اپنے عقل سے جھنڈیاں لگانی ہیں کہ معراج شریف ہے، جھنڈیاں لگا دو، بجلیاں لگا دو، کمکمیں لگا دو، مسجدیں روشن کر دو، سبحان اللہ جی، دیکھو جی ایک مسجدیں کیسے بنی ہوئی۔ اگر یہ مقصد تھا تو پھر انبیاء کو بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ پیدا کر دیتے، عقل تو تمہیں دیا ہے۔ اگر عبادت نام ہے 12 ربیع الاول کو میلاد منانے کا، تو پھر کسی پیغمبر کی کیا ضرورت؟ تمہارا بیٹا پیدا ہوتا ہے، اس کی بھی برتھ ڈے مناتے ہو، نبی پاک کی بھی برتھ ڈے منا رہے ہو، فرق کیا ہے؟ یہاں کیک کاٹتے ہو، وہاں چاول کھلا دیتے ہو، وہاں دیگیں پکا دیتے تھے، بندے زیادہ ہوں گے۔ یہاں چند گھر والے ہوتے ہیں تو کیک رکھ دیتے ہو، شمع لگا دیتے ہو، اور بچوں سے پھونکے مرواتے ہو کہ اپنی زندگی کے سال خود بجھاتے جاؤ۔ اگر یہی مقصد ہے کہ ہم نے معراج شریف کی 27ویں رات کو چراغاں کرنا ہے، 12 کو جھنڈیاں لگانی ہیں، 10 محرم کو ہم نے سبیلے لگا کے شربتیں تقسیم کرنی ہیں، جو آج حسین پیاسا شہید ہوا تھا، ماننے والے شربت تھی۔ سبحان اللہ، قوم دیکھو کیسا عقل ہے۔ نہ کوئی پیارا عزیز مر جائے اس دن شربت پیتے ہو، خود فیصلہ کرو، چھوڑو مولویوں کو یہ سننی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ فلانا ہے۔ اللہ نے عقل تو دیا ہے نا، وہ بہت سا تو نہیں بنا ہوا دماغ میں۔ کوئی آدمی کسی کا عزیز مر جائے، خدا نہ کرے حادثہ ہو جائے، وہ بھائی ہے، بیٹا ہے، بہن ہے، موت پر حق ہے، تو کیا اس دن کیا کہتے ہو شربت بھی ہو؟
بلکہ لوگ اگر کہیں تو کہتے یار چھوڑو کیا کر رہے ہو، میں اپنے غم میں ہوں، تمہیں کھانے کی پڑی ہے، نہیں کہتا۔ تو اگر حضرت حسین تمہیں اپنے بچوں کے برابر بھی پیارے نہیں ہیں تو پھر تماشے تو نہ بناؤ، روزہ رکھو، اس کی قربانی کو یاد کرو، اس کے اس کارگاہ حق و باطل میں امتحان کو یاد رکھو، اس کی قربانی کو یاد رکھو، اس دن روزہ رکھو، دعائیں مانگو، عبادت کرو، دن مسجد میں گزارو۔ یہ تو نہیں سڑکوں میں جلوس نکالو، لوگ دیکھیں حسین کے ماننے والے ہیں، بس کس کو دکھلا رہے ہیں؟ نمازیں ختم، عبادات ختم، بس جلوس جا رہا ہے، نہ ظہر ہے، نہ عصر ہے، نہ مغرب ہے، نہ چند بندے سڑک پہ کھڑے ہو جائیں گے، وہ بھی پتہ نہیں وضو ہے یا نہیں۔ اس رش میں جلوس میں کون وضو کرنے جاتا ہے؟ شرم و شرمی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر، لوگ نہ کہیں یہاں پہ وضو آیا تھا۔ تو بات کو سمجھیں، اس لیے اللہ نے ایک نظام بنایا ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام سے لے کر آمنہ کے لال افضل الرسل و خاتم الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ، سب اللہ نے نبی بھیجے، پیغمبر بھیجے، کتابیں اتاری، پھر انبیاء کے صحابہ آئے، تابعین آئے، تبع تابعین آئے، ائمہ مجتہدین آئے، ائمہ محدثین آئے، ائمہ فقہاء آئے، علماء آئے، صرف ایک بات بتانے کے لیے کہ اسی کی عبادت کریں، بات صرف ایک۔ اور وہ عبادت کیسے کرو گے؟ فرمایا میں کر کے دکھا دیتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا وہ عبادت میں کر کے دکھا دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا میرا نبی پاک تمہارے سامنے نمونہ ہے، جیسے وہ نماز پڑھے نماز پڑھو، جیسے وہ روزہ رکھے روزہ رکھو، جیسے وہ افطار کریں افطار کرو، جیسے وہ سحری کریں سحری کرو، جیسے وہ نکاح کریں نکاح کریں، جیسے وہ اپنے اولاد کی تربیت فرمائیں تربیت کریں، جیسے وہ جمعہ پڑھیں جمعہ پڑھو، جیسے وہ عید پڑھیں عید پڑھو، جیسے وہ عمرہ فرمائیں عمرہ فرماؤ، جیسے وہ حج فرمائیں حج فرماؤ، نمونہ ہے تمہارے۔ اب اگر ٹھنڈے دلوں سے دماغ سے یہ باتیں نکال دیا کرو کہ یہ فلاں پارٹی ہے اور یہ فلاں پارٹی ہے، تنگ آ گئے باتیں سن سن کے، اب تو دماغ پک گیا۔ اللہ پاک نے نمونہ کس کو بنایا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ طواف ہے، کس نے نمونہ بن کے دکھایا؟ صفا مروا دوڑ رہے ہو، کس نے نمونہ بن کے دکھایا؟ اچھا تم ایک آدمی کو دیتے ہو کہ جناب یہ میرا کرتا ہے درزی کو کہ اس کے مطابق سی کے دینا ہے، گلا اتنا ہو، بالکل بازو اتنا ہو، دامن اتنا ہو، چوڑا اتنا ہو، لمبا اتنا، یہ دیکھو نمونہ ہے تمہارے پاس۔ اگر وہ اس نمونے سے غلطی کرے تو کہتے ہو بابا یہ کیا ہے، میرا کپڑا تم نے برباد کر دیا، میں نے تمہیں نمونہ دیا تھا۔ میں تمہیں نمونہ دے کے گیا ہوں۔ ایک انگوٹھی بنانی ہے، سنار سے کہتے ہو یہ ماڈل ہے، نمونہ ہے، سائز ہے، اگر ذرا سا بھی فرق پڑ جائے تو منہ پہ مار دے دیا، میں نے اسی لیے تمہیں نمونہ دیا تھا۔ تم نے سائز چھوٹی کر دی، تم نے یہاں ٹیڑھا کر دیا، تم نے یہاں پتھر بڑا لگا دیا، تم نے اس کو یہ کر دیا، تم نے یہ کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم بندے ہو کر اپنے نمونے کے خلاف کپڑا قبول نہیں کرتے، انگوٹھی قبول نہیں کرتے، میں محمد کے خلاف تمہاری باتیں قبول کر لوں گا۔
بس ایک بات دماغ میں رکھ لو، اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو سمجھو سارا دین سمجھ آ جائے۔ اس لیے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو میرا مدنی دے پکڑو، جس سے روکے رک جاؤ۔ کئی فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے محبوب میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ کہیں فرماتی ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور کہیں فرماتی ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، میری اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ اور کہیں فرماتے ہیں میرے بندوں اگر جھگڑا ہو جائے، اختلاف پڑ جائے کسی مسئلے میں، وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ، تو اس کو اللہ سے فیصلہ کراؤ، اللہ کے رسول سے فیصلہ کراؤ۔ میرا اللہ تو حکم تو آپ نے اپنی عبادت کے لیے دیا تھا، اب آپ کہتے ہیں میرے رسول کی بھی مانو۔ آپ نے تو حکم دیا تھا کہ ہم نے تمہیں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اب آپ فرماتے ہیں میری بھی اطاعت، میرے رسول کی بھی اطاعت۔ اللہ نے وہ بھی حل کر دیا کہ کسی کے دماغ میں کیڑا نہ رہے، فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، خبردار میرا مدنی اپنی خواہش سے کوئی حکم نہیں کرتے جب تک میں حکم نہیں دیتا، وہ میرا حکم پہنچانے والے ہیں، رسول ہیں، رسول کا معنی پیغام پر، وہ میرا پیغام دینے والے، میرے بھیجے ہوئے، میرے حکم پہ چلنے والے۔ اس لیے حضور نے فرمایا صحابہ آپ حج میں جب تشریف لے آئے فرمایا خذوا انی مناسککم لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، فرمایا کہ اے لوگوں حج کے مسائل مجھ سے پوچھ لو، سمجھ لو، ہو سکتا ہے کہ اگلے سال میری ملاقات نہ ہو تم سے، وہ آخری سال ہے نا حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور فوت ہو گئے۔ اس لیے فرمایا کہ سب کچھ مجھ سے سیکھ لو، اور میرا مولا یہ مناسک حج جو ہیں ہم نے تو رسول سے سیکھے ہیں، ان کو کس نے سکھلایا ہے؟ انہوں نے کہا رسول مجھ سے مانگتے ہیں ربنا ارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ ہمیں بتا ہم آپ کے مناسک کیسے ادا کریں، آپ کے مشاعر کیسے ہیں۔ اس لیے میرے مدنی جب صفا کی طرف جانے لگے فرمایا ابدأ کما بدا بہ اللہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، فرمایا میں اسی طرح شروع کر رہا ہوں جیسے اللہ نے حکم دیا۔ تو بس اب یہ ہے میرے بھائی سمجھ لو کہ کھانے پکانے میں اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے۔ ایک آدمی سوکھی روٹی کھاتا ہے، ایک پراٹھا پکاتا ہے، اللہ منع نہیں کرتے۔ ایک گھی ڈالتا ہے، ایک تیل ڈالتا ہے، ایک سویابین ڈالتا ہے، ایک ڈالڈا ڈالتا ہے، اللہ تجھے منع نہیں کرتا، کہتے حرام نہ ڈالو باقی تمہاری مرضی جو ڈالو۔ کوئی پراٹھے قیمے والے بناتا ہے، کوئی سبزی والے بناتا ہے، کوئی دال والے بناتا ہے، اللہ منع نہیں فرماتے، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ کپڑا نہیں، یہ پراٹھا نہیں، یہ عبادت ہے، عبادت صرف وہ قبول کروں گا جس میں میرے مدنی کی مہر ہوگی۔
وہاں تیرا عقل نہیں چلے گا جی. مولوی کہتا ہے جی، پیر کہتا ہے. کیا پیر، کیا مولوی؟ اور جی بزرگوں کا طریقہ آ رہا ہے. بزرگ کون سے بزرگ؟ وہ بزرگ کیسے بزرگ بنے جو اللہ کا حکم پہ نہ چلے؟ دیکھو نا بزرگوں کا عربی میں کیا معنی ہے؟ ولی اللہ، اولیاء اللہ. کس کے دوست؟ دوست اللہ کے ہیں، سجدے اپنے قبروں پہ کرواتے ہیں. اچھی اچھی دوستی ہے بھائی. دوست اللہ کے ہیں، نظر نیاز اپنی دلواتے ہیں. دوست اللہ کے ہیں، منت منوتیاں سائیں کے نام پر ہیں. دوست اللہ کے ہیں، بچہ پیدا ہو تو کہتے ہیں میرے نام پہ رکھو پیر بخش. اچھے دوست ہیں اللہ کے. اللہ کو پنشن پہ بھیج دیا، سارا کام خود سنبھال لیا. اچھے دوست ہیں. کوئی فقیر بخش ہے، کوئی حسین بخش ہے، کوئی لال بخش ہے، کوئی پیلا بخش ہے، کوئی نیلا بخش ہے. کوئی بدھ کے دن پیدا ہوا بدھو خان ہے، کوئی سوموار کو ہو تو سہارا خان ہے، کوئی خمیس کے دن پیدا ہو تو خمیسہ خان ہے، کوئی جمعہ کے دن پیدا ہو تو جمعہ خان ہے. اللہ کا کوئی بھی خان نہیں. یہ سارے تمہارے خان ہیں. اس لیے اللہ کی بات کو سمجھو. خدا کے لیے ساری زندگی ٹکریں مارتے رہو. خدا کا کعبہ میرے سامنے ہے اور میں نے قبر میں جانا ہے. مجھے کیا ضرورت ہے میں اپنی قبر خراب کروں؟ 1 کروڑ حج کرو، اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو اللہ منہ پہ مار دے. حج ابو جہل نے بہت کی ہے. تم کعبے کا طواف کر کے کہتے ہو حاجی بن گیا. ابو جہل نے تو کعبہ بنایا ہے. ابی لہب نے، عتبہ عتیبہ نے، ربیعہ نے، ولید نے، شیبہ نے، ان سارے قریش مکہ نے خدا کا کعبہ بنایا ہے. اور تم تو حاجیوں کو پانی پلا کے بھی پیسے لیتے ہو. وہ 100 اونٹ ذبح کر کے ان کے گوشت میں روٹی کے ٹکڑے بھگو کے شرید بنا کے حاجیوں کو مفت کھلاتا تھا حضور کا دادا ہاشم. آج بھی عربی تاریخ میں شرید ہاشم جو ہے وہ کتابوں میں معروف ہے. ساری رات تہجد پڑھو، ساری رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے بغلے بن جاؤ. عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو ڈھیلے کے برابر بھی نہیں. ٹوپی سبز پہن لو یا کالی پہن لو، نیلی پہن لو یا کالی اور نسواری پہن لو، قمیض لمبے پہن لو یا ٹوپیاں گول پہن لو یا لمبی پہن لو، ڈھیلے کا فائدہ نہیں. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. لیکن قمیض گلے میں نہ ہو، اذان بلال والی ہو، نماز صدیق والی ہو تو جنت کے دروازے کھل جائیں. سیدھی بات یاد رکھو. دین کو مخول بنا رکھا ہے تم لوگوں نے. دین ہے کہ ڈرامہ ہے؟ کہیں بجلیاں لگا رہے ہو، کہیں جھنڈیاں لگا رہے ہو. عقل کرو. ایک رات میں جو بجلیوں پہ خرچ ہوتا ہے، جو جھنڈیوں پہ خرچ ہوتا ہے، محمد مصطفیٰ کے کلمہ پڑھنے والی بیٹی کو دے دو، شادیاں کرا دو غریبوں کی. تڑپتے ہوئے مریضوں کو دے دو، کسی کے اندر دوا چلی جائے، وہ اٹھ کے بیٹھ جائے، تجھے دعا کر دے، اللہ راضی، اللہ کا نبی بھی راضی ہوگا. یہ کیا تم نے تماشے بنا رکھے ہیں؟ انگریز کرسمس مناتا ہے اور تم نے بھی اس کے مقابلے پہ دن بنا لیے. وہ بھی لائٹیں لگاتے ہیں. ہندو دیوالی مناتا ہے، انگریز کرسمس مناتا ہے، تم نے بھی اس کے مقابلے پہ لائٹنگ کا مقابلہ شروع کر دیا. اصل وجہ کیا ہے یاد رکھو. ہندو دیوالی کیوں مناتا ہے؟ کبھی غور نہیں کیا ہوگا آپ نے، غور کریں.
الحمدللہ میں نے مکہ مسجد حیدرآباد میں یہ بات کی تھی، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے دماغ میں ڈالی، میں کیا ہوں، دینے کا بھی نہیں۔ دیکھو نا جی کہ آخر اس کو دماغ میں کیا ہو گیا ہے کہ 1000 دیا جو ہے دیواروں پہ رکھا ہوا ہے، دیے کے ساتھ دیا اور دیے کے ساتھ دیا، اور سارے دیے جلے مکانوں کے اوپر ہیں، نیچے ہیں، گلیوں میں ہیں، سڑکوں پہ ہیں، دکانوں پہ ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ ہندو بھی نور کی تلاش میں ہے، انگریز بھی نور کی تلاش میں ہے، تو یہ تو اللہ پہلے کلمہ پڑھنے سے نور دے دیتے ہیں۔ وہ ڈھونڈ رہا ہے، وہ سمجھتا ہے نور ادھر ملے گا، نور اندر سے ملتا ہے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ۔ اللہ فرماتے ہیں جس کو میں ہدایت دینا چاہتا ہوں سینہ کھول کے نور پہ رکھ دیتا ہوں۔ وہ بھی بیچارے نور کی تلاش میں بھٹک رہے ہیں کہ نور ملے، کہاں سے ملے؟ کلمہ پڑھو تو ملے۔ اسی لیے وہ بھی دیوالیاں مناتے ہیں، وہ بھی رنگ ڈالتے ہیں، کیونکہ وہ صبغۃ اللہ کی نقل کر رہے ہیں۔ کہاں وہ اللہ کا صبغہ اور کہاں تیرے پھینکے ہوئے رنگ کو عقل کرو۔ آج مسلمان بھی ان کی تہذیب میں رنگا گیا، ہماری شادیاں بھی ہندوؤں والی، ہمارے موت کی رسمیں بھی ہندوؤں والی، اور ہماری عقیدت محبت جو ہے دین سے، اس کو بھی ہم نے ان کی نقل میں بنا دیا۔ کبھی ہم میلاد ہے، کبھی 11ویں ہے، کبھی 12ویں ہے، کبھی چلیسواں ہے، کبھی دودھ شریف، کبھی کون کیا ہے، کیا ہے جی رسم میں بسم اللہ شریف۔ یہ دین نہیں میرا بھائی، دین وہ ہے جو اللہ نے قرآن میں بھیجا ہے، محمد مصطفیٰ نے کر کے دکھلایا، صحابہ نے اس کو لے کے پوری عالم میں پہنچایا ہے، وہ دین ہے۔ دین بنایا نہیں جاتا، دین گھڑا نہیں جاتا، دین عقل سے نہیں بنتا، دین وحی سے بنتا ہے، اور وحی محمد پہ آتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ایک سبق ہے کہ عبادت کس کی ہو؟ اللہ۔ بس صرف ایک سبق یاد کر لو، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے قبر بھی آباد، جنت۔ اور یہی وہ سبق ہے جو روز پڑھتے ہو، ایاک نعبد ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ پڑھتے ہو تو یا علی مشکل کشا، یہ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ یا غوث العظم شیئا للہ، یہ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ یا معین الدین چشتی، یا پیر فضل حق، یا غازی بابا، یا شہباز قلندر، یا داتا، یہ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ یہی عبادت ہے، یہی بدت ہے۔ بس اسی ایک لفظ کو اگر سمجھ جاؤ، سمجھ میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا ہے نا کہ سمجھ میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ ایک ہی راز ہے کہ عبادت کس کی ہو؟ صرف اللہ کی۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ جو اپنے وقت کے بہت بڑے مفسر، محدث، عالم، ولی اللہ تھے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑ رحمتیں فرمائے۔ وہ ہمیشہ فرماتے تھے کہ بھائی 3 باتیں یاد کر لو، عبادت خدا کی ہو، اطاعت محمد مصطفیٰ کی ہو، اور خدمت اللہ کی مخلوق کی۔ بس فرما یہی دین ہے، بس اسی کو یاد کر کہ عبادت خدا کی ہو اور اطاعت محمد مصطفیٰ کی ہو۔
اور خدمت اللہ کی مخلوق کی ہو، بس اسی کا نام دین اسلام۔ اب جناب یاد رکھ لیں کہ عبادت کا مستحق کون ہے؟ اللہ ہے۔ اسی لیے سارا قرآن میں زور ہے اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اسی کی عبادت کرو جس نے تجھے پیدا کیا۔ تو اچھا اب یہ سمجھ لیں کہ نماز کیا ہے؟ عبادت ہے۔ رکوع کیا ہے؟ عبادت ہے۔ سجدہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ التحیات پڑھنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ طواف کیا ہے؟ عبادت ہے۔ قربانی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ دعا مانگنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تو یہ کس کے لیے ہوگی؟ بس ایک لفظ دماغ میں بٹھا دو، سارا مسئلہ۔ اگر ان چیزوں میں کوئی چیز بھی اللہ کے سوا کسی غیر کے لیے کی تو اسی کا نام شرک ہے، بس بندہ مشرک ہو گیا۔ اب جناب لوگ جو ہے نا وہ دھوکہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب اصل بات یہ ہے کہ جو ہم سجدہ کرتے ہیں نا نماز میں وہ تو ہے عبادت، جو قبر پہ کرتے ہیں نا یہ ہے تعظیم۔ حضرت یہ تعظیمی سجدہ ہے، یہ تشریعی سجدہ تھوڑا ہے۔ یہ تو ہم اپنے مرشد کی عظمت کا اظہار ہے کہ ہم سجدہ کر رہے ہیں، یہ کوئی عبادت والا سجدہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب ہم کعبہ شریف میں جا کے جو طواف کرتے ہیں وہ تو عبادت ہے، ہم قبر کے باہر جو کبھی کبھی چکر لگا لیتے ہیں یہ تو تعظیم ہے۔ حضرت یہ عظمت اور عبادت میں فرق ہے، وہابیوں کو سمجھ ہی نہیں آتا کیا کریں، اور ذہن ہے نا بیچارے، کیونکہ نہ انہوں نے کبھی سیف الملوک پڑھی نہ ہی رانجھا سنا، ہم دین کیسے سمجھ آئے گا؟ کیونکہ دین کا مسئلہ سمجھ آتا ہے لیلا مجنوں پڑھنے سے، ہی رانجھا پڑھنے سے، سیف الملوک پڑھنے سے، قوالی سننے سے، دین قرآن پڑھنے سے تھوڑا سمجھ آتا ہے۔ خدا کا خوف کریں، اللہ سے ڈریں۔ ایک بات یاد رکھو، جب تک دل میں عظمت نہ ہو یا ہیبت نہ ہو بندہ جھک سکتا ہی نہیں۔ ایک موٹی بات ہی، 1,00,000 بندہ کھڑا ہے، کسی کے آگے نہیں جھکتے ہو، پیر کے آگے کیوں جھکتے ہو کہ پیر کی دل میں عظمت ہے؟ اللہ کے آگے کیوں جھکتے ہو کہ اللہ کی دل میں عظمت ہے؟ جب مل گیا تو اسی کا نام تو شرک ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ تعظیمی کا ہو یا تشریعی کا ہو۔ اب دیکھو نا اس کو اور میں چھوٹی سی مثال دوں تاکہ مسئلہ خدا کرے سمجھ آ جائے، اللہ مجھے توفیق دے، کہ سورج جب نکل رہا ہو نماز پڑھنا جائز ہے؟ ہاں جی نہیں؟ جب ڈوب رہا ہو، جب عین سر پہ کھڑا ہو، نہیں، نماز ہم اس وقت اگر پڑھیں اللہ کی پڑھیں گے یا سورج کی؟ ہاں جی، پھر کیوں منع ہے؟ اللہ نے جو منع کر دیا ہے کہ بھی سورج نکل رہا ہے نماز نہ پڑھو، ڈوب رہا ہے نماز نہ پڑھو، سر پہ پورا مستوی کھڑا ہے تو نماز نہ پڑھو۔ کیوں نہ پڑھو؟ ہم تو سورج کے پجاری ہیں، اگر ہم نماز پڑھیں گے تو ہم تو اللہ کی پڑھیں گے۔ دفع ہو، جہاں کھڑا ہے کھڑا رہے۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے تو میری نماز پڑھے گا، لیکن اس وقت اس کے پجاری عبادت کرتے ہیں، کہیں دیکھنے والے کو شبہ نہ لگ جائے کہ تم بھی اسی کی عبادت کر رہے ہو۔ میں شبوں سے بھی تمہیں بچانا چاہتا ہوں، تو جو اللہ اس وقت میں ہمیں عبادت نہیں کرنے دیتا وہ اپنے سجدے جیسا قبر پہ سجدے کرنے کی اجازت دے گا؟ ایک موٹی سی بات ہے کہ تاکہ تمہارا عمل جو ہے وہ کافروں کے مشابہ نہ ہو جائے۔
دیکھو نا جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی فرماتا ہے گلے میں مرد جو ہیں وہ صلیب نہ ڈالیں. چین ہوتی ہے نا آج کل، جیسے سونے کی چین ڈال دیتے ہیں اور بعض صلیب ڈال دیتے ہیں، یا بعض چاند ڈال دیتے ہیں، یا بعض دل کی شکل کا کوئی چھوٹا سا پتھر ڈال دیتے ہیں. منع کر دیا گیا. کیوں؟ کہ بھئی تیرا یہ عمل جو ہے وہ کافروں جیسا نہ بن جائے. تشبہ بھی حرام کر دیا. تو جب لباس میں تشبہ حرام ہے، کپڑے میں حرام ہے، تو عبادت میں کیسے حلال ہو گیا؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ عبادت وہی قبول ہوگی جس کا نمونہ دکھلائیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تجھے بھی نصیب کرے، اللہ مجھے بھی نصیب کرے. اب قرآن کی ایک آیت کو سمجھ لو، اللہ کرے اللہ سمجھانے کی توفیق دے، ورنہ نہ کوئی سمجھ سکتا ہے نہ سمجھا سکتا ہے. کتنے مسلمان ہیں میرے بھائی، قرآن ماشاءاللہ پابندی سے پڑھتے ہیں. 5 نمازوں میں نماز صبح کی پڑھتے ہیں، باقی 4 چھٹی. اور فجر کی نماز کے ساتھ قرآن کا ایک سپارہ یا ایک پاؤ یا آدھا پارہ منزل بھی لازم پڑھتے ہیں پابندی سے ماشاءاللہ. اور قرآن پابندی سے پڑھنے والا قرآن کے پہلے صفحے پہ مرشد کی تصویر رکھی ہوتی ہے، پہلے اس کو پیار کرتے ہیں. سبحان اللہ. مرشد کی تصویر قرآن میں. اچھا، اور بعض مرشدوں کی تصویریں تو ایسی بنائی ہے ماشاءاللہ کہ تیر لنگوٹ میں بیٹھا ہے اور ارد گرد کوے بیٹھے ہیں. پوچھو جی یہ کون ہے؟ کہ جی کوے والی سرکار. یہ کون ہے؟ کہ جی یہ بلیوں والی سرکار. خدا کا خوف ہے. نہ انگریزوں کو ایسا پیر کا نمونہ دکھائیں، وہ کیا کہیں گے؟ کارٹون ہے، پیر ہے. کوئی عقل کرو. اگر کوئی اللہ والا بندہ پرندوں کو دانا ڈالتا تھا تو یہ تو نہیں حکم دے گیا میری تصویریں بناؤ. اگر کوئی اللہ کا ولی بلیوں کو بھی گوشت ڈالتا تھا تو اس نے حکم دیا تھا کہ میرا نام ہی بلیوں والی سرکار رکھ دینا. اولیاء اللہ کو تکلیف تو نہ پہنچاؤ، ادب کرو، احترام کرو. اب تو لفظ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اللہ اکبر. یہاں مفسرین کہتے ہیں قضا بمانے امرا، کہ اللہ نے حکم دیا. تو اللہ امرا بھی تو فرما سکتے تھے، پھر قضا کیوں فرمایا؟ اللہ اکبر. میں نے تو حکم ہے، لیکن اللہ فرمائے میری تقدیر کا فیصلہ بھی یہی ہے. میری تقدیر کا ازل کا فیصلہ یہی ہے. میں نے تجھے پیدا جو اسی لیے کیا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. ہرگز کسی کی عبادت نہ کرو مگر کس کی؟ کہہ دو اللہ. اور اگلا حکم کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کا معاملہ. اللہ نے مسئلہ سمجھایا. پیر نے تجھے پیدا نہیں کیا، ماں نے تو پیٹ میں اٹھایا تو ہے، پیر نے تو نہیں اٹھایا نا. پیر نے پیدا نہیں کیا، چلو باپ کا نطفہ تو ہے. جیسے خالق کے حقیقی تخلیق حقیقی کا سبب میرا اللہ، اسی طرح تخلیق مجازی کا سبب تیرے والدین. اللہ نے فرمایا سب سے میرے حق کے بعد تیرے والدین کا حق ہے. ان سے بھلائی تو کرو لیکن ان کی عبادت نہ کرو. اللہ نے اپنے ساتھ کیوں جوڑا والدین کو؟ کہ فرق کرو. عبادت الگ چیز ہے، احسان الگ چیز ہے.
بھلائی کا سلوک کرنا الگ چیز ہے، پیر ہے، مرشد ہے، استاد ہے، والد ہے، احترام کرنا، عزت کرنا، خدمت کرنا الگ چیز ہے، عبادت الگ چیز ہے. ان دونوں کو ملا نہ، کہیں ایسا نہ ہو مشرک بن جاؤ گے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اسی کی عبادت کرو، شرک نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تو سب سے زیادہ حق اللہ کے بعد والدین کا ہے، لیکن ان کے لیے بھی بھلائی کر سکتے ہو، والدین کی عبادت نہیں کر سکتے ہو، والدین کو سجدہ نہیں کر سکتے ہو، والدین کا طواف نہیں کر سکتے ہو، والدین کے نام پہ نظر نیاز نہیں دے سکتے ہو، والدین کے نام پہ منت منوتی نہیں دے سکتے ہو، والدین کی قبروں پہ چڑھاوے نہیں چڑھا سکتے ہو، والدین کو دکھ میں سکھ میں نہیں پکا. اللہ کی عبادت ہے. اللہ تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. اور آگے بتلایا ہے کہ والدین سے احسان کا سلوک کیسے کرو گے. اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی دین سے چلنے کی اور سمجھنے کی، عمل کی توفیق دے. دعا بھی کریں. ہمارے ایک بہت بڑے عالم ہیں کبیر والا کے مولوی انور صاحب، ان کے بھائی چھوٹے مظہر صاحب فوت ہو گئے. اللہ مغفرت فرمائے. بہت بڑا مدرسہ ہے، بڑا دین کا کام کر رہے ہیں اور اللہ کے بڑی سادگی، تواضع اور ماشاءاللہ بہت پرانا تاریخی مدرسہ ہے جس میں بڑے بڑے استاد، بڑے بڑے علامہ، بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے. میں ملک سے آیا، طواف کرنے کے بعد سر مڈوا دیا، بعد میں صفا بروا دوڑا. ماشاءاللہ اگر پہلے پوچھ لیتے تو غلطی کیوں کرتے؟ آپ ایک بکری دم ادا کر رہا. اگر کوئی بندہ مر جائے اور وہ نمازی تھا، پہلے تو اللہ اس کی نمازیں جو رہ گئی معاف کرے، حقوق اللہ ہیں، اللہ معاف فرما دیں. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق اگر اس کے ورثاء اس کا فدیہ ادا کریں تو کر سکتے ہیں. ہر نماز کے برابر جو ہے صدقہ فطر کے برابر، تو 5 نمازیں ہوں گی اور 1 وطر ہوگا. جو لوگ فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے صدقہ کریں، خیرات کریں، بالکل کریں، ضرور فائدہ ہوتا ہے. اگر فجر کو طواف کریں تو حنفی مسلک میں اس کے 2 رکعت سورج نکلنے کے بعد پڑھیں. عصر کو کریں تو مغرب کے بعد پڑھیں. باقی ائمہ کے نزدیک اللہ کے حرم میں ہر وقت جائز ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. حالات دیکھیں، اگر وقت ہے آرام سے بعد میں پڑھیں تاکہ کوئی اختلاف نہ ہو، اور اگر مجبوری ہے، جا رہے ہیں، قافلہ نکل رہا ہے، گاڑی تیار کری ہے تو کسی پڑھ لی ہے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں. یہ تو اعلیٰ اولا کے مسئلے ہیں. کہتے ہیں جی کہ عورت مرد اور بچے کا جنازہ اکٹھا آ جاتا ہے تو وہ دعا جو ہے سب کے لیے ہے. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، سب آ گئے، بات ختم ہو گئی. رفع یدین جو حضرات کرتے ہیں ان کے نزدیک سنت ہے. حنفی مسلک میں رفع یدین کرنا کسی حدیث قولی سے ثابت نہیں ہے. یہاں گھڑیوں میں جو شروع کا ٹائم لکھا ہوتا ہے یہ سورج نکلنے کا ٹائم ہے، یہ نماز کا ٹائم نہیں. جو ٹائم لکھا ہے اس کے 20 منٹ کے بعد ٹائم ہوتا ہے نماز پڑھنے کا. پاکستان سے عمرے کی نیت کر کے آئے تھے لیکن پہلے ہم مدینے چلے گئے، وہاں 8 دن رہے، پھر احرام باندھ گئے. کوئی بات، پہلے مکے آؤ تو کوئی مسئلہ نہیں، پہلے مدینے آؤ تو کوئی مسئلہ نہیں.
صرف ایک فائدہ ہوتا ہے کہ اگر پہلے آپ مکے آتے تو 2 عمرے ہو جاتے میقات سے، ایک اپنے ملک سے آ کے مکے میں عمرہ کر کے پھر مدینہ بھاگ جاتے، پھر مدینہ سے عمرہ کر لیتے، ورنہ آپ پہلے ادھر جائیں پہلے ادھر جائیں، کوئی شریعت میں منع نہیں۔ کافروں کے لیے بد دعا شروع کرتی تو کافروں کے لیے بد دعا نہ کرتا تو کیا پھول پہناتا ان کو؟ میں تو ان کو بد دعا کروں گا، تم جا کے پھول ڈالانا۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہاتھ اٹھاؤ تو پہلے ان کے لیے بد دعا نہ کرو، پہلے دعا کر دو، ایک مسئلہ نہیں۔ ہمارے والدین نے ہمیں بھیجا، پڑھایا، نوکری دلائی، اب میرا بھائی آیا ہے، بھائی کے پاس جو پیسے ہیں اسے کہا کہ وہ میں جائیداد میں حصہ نہیں دوں گا، تو بھائی نے خود کمایا ہے تو حصے لینے کے آپ حقدار نہیں ہیں۔ ابو نے بھیجا تو اچھا کیا، اولاد کو پاؤں پہ کھڑا کیا، اولاد کی مدد کی، لیکن جو بھائی کمائے گا وہ بھائی کا ہے، اس میں دوسرا بھائی بھی حقدار نہیں، والدین بھی حقدار نہیں۔ ہاں زندگی میں والدین محتاج ہو جائیں تو اولاد اپنے والدین کو دے۔ سنت نوافل ہیں، یہ آپ کا عقل ہے، کوئی بھی نہیں کہتا فرض فرض ہے، واجب واجب ہے، سنت سنت ہے، نفل نفل ہے۔ حدیث قرآن کے کسی حکم کو منسوخ کر سکتی ہے اگر اس بات کی حدیث معروف ہے، متواتر ہے، مشہور ہے اور اس نسخ پہ حضور نے خود عمل فرمایا ہو۔ میں قرضدار ہوں، اللہ سب کے قرض ادا فرمائے، اللہ سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ کہتے ہیں کہ عورت کو لکھنا پڑھنا نہ سکھلاؤ، مانا یہ ہے کہ ایسی تعلیم نہ دو جو اس کی بے حیائی کا ذریعہ بنے۔ یہ نہیں کہ دین کی تعلیم نہ دو، دین کی تعلیم تو دینی ہوگی۔ حضور نے جو فرمایا بی بی عائشہ سے آدھا دین سیکھ لو، تو دین کی تعلیم دی تھی تو پڑھایا تھا۔ علماء محدثہ گزری ہیں، مفسرہ گزری ہیں، عالمہ گزری ہیں عورتیں۔ یا اللہ کی بجائے یا رسول اللہ کہتے ہیں، اگر ہر پہ ندا سے ندا کرتے ہیں تو شرک ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے میری والدہ کے سامنے کہا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہمارا کوئی رشتہ نہیں، میری بیوی ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، میرے دل میں کوئی ایسی بات نہیں تھی، بس نہیں تھی تو کچھ نہیں۔ کیونکہ جب ایسی باتیں کی جائیں جس میں لفظ طلاق صریح نہیں ہے، کہا تیرا میرا رستہ جدا، تیرا میرا تعلق نہیں، تیرا میرا گھر الگ، تیرا میرا کمرہ الگ، تو مجھ سے نکل جا، لیکن نیت نہیں طلاق کی تو کوئی طلاق شراک نہیں۔ اگر طواف میں ایک چکر زیادہ ہو جائے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مرد چاندی کی چین گلے میں نہیں پہن سکتا، صرف انگوٹھی پہن سکتا ہے۔ میرا بھائی آپ کا، میری بیوی کا پہلا شوہر جو ہے اس کی اولاد نہیں تھی، اس نے بھتیجی کو پالا، اس کی شادی کی، جہیز دیا، مرنے سے پہلے ایک پلاٹ دینے کا اس کو وعدہ کیا تھا تو دے دو۔ اگر وہ وعدہ کر چکے ہیں تو وعدہ وفا کرو، کیونکہ شرعاً تو وہ وارث ہے نہیں، وہ تو لے پالا کہ اس نے پالی ہے، بیٹی تو نہیں۔ لیکن اگر اس نے زندگی میں ایک چیز کا وعدہ کیا تھا، اس کے وارث مہربانی کریں تو دے دے، نہ کریں تو اپنی جائیداد ہے اس کی تقسیم کریں۔ لوگ کینچی سے جو 3-4 جگہ ٹک لگاتے ہیں وہ دم پڑ جاتی ہے، بالوں پہ اس طرح پھروائیں۔ اگر بال بڑے ہیں تو سارے بال سر کے 1/4 حصہ بال کر کے منا، یعنی اتنے بال ہیں تو اتنے سارے سر کے کٹ جائیں، یہ نہیں کہ ٹک لگاؤ ادھر سے ادھر سے ادھر سے۔ نفلی طواف میں یا کوئی طواف ہو، ہر طواف کے 7 چکر ہوتے ہیں۔ قضا نمازیں بالکل پڑھیں۔ اگر ہم زکوٰۃ کی رقم کسی یتیم بچی کو دے دیں جہیز میں، اس کی مرضی، وہ جہیز بنائے، جہاں خرچ کرے تم دے دو۔
اولاد نماز میں سستی کرتی ہے، اللہ ہدایت دے۔ تم اگر صحیح پڑھو گے تو اولاد بھی صحیح پڑھے گی۔ تم بھی کبھی سستی کرتے ہوگے، جو سزا ہمیں بھگتنی پڑی ہے نا، پہلے ہم نے کی ہوئی ہوتی ہے۔ اب اللہ سے توبہ کرو، اللہ کے آگے دعائیں کرو، اور محبت سے پیار سے اولاد کو قائل کرو۔ حرم میں جب ہم آئیں تو ہر نماز کے ساتھ طواف ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں، اللہ حکمت دے کرو نہ کرو سنا۔ اگر ہم مسافر ہیں اور نماز قصر ہے تو سنتیں اور نفل معاف ہے، لیکن پڑھو تو پھر پورے پڑھنے ہوں گے۔ پڑھو تو جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ کہتے ہیں کہ بے نماز کا عمل قبول نہیں ہوگا، ہاں بالکل، بعض ائمہ کہتے ہیں بے نماز کافر ہے، تو کافر کا عمل کیسے قبول ہوگا؟ کہتے جی کہ بعض اوقات رش میں دھکا لگتا ہے تو سیدھا کعبے کی طرف ہو گیا، ایک قدم پیچھے ہٹ کے پھر ٹھیک کر دیں تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مشکل نہیں۔ بینکوں سے جو قسطوں پہ گاڑیاں لیتے ہیں بالکل سود ہے، خالص حرام ہے۔ کوئی طواف کی 2 رکعت مکروہ وقت میں حنفی مسلک میں جائز نہیں ہے، باقی امہ کے نزدیک جائز ہے۔ کہتے ہیں جی پاکستان میں 2 طبقے ہیں، ایک کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام سنتے ہیں، ایک کہتا ہے نہیں سنتے ہیں، تو یہ آپ سے قبر میں پوچھیں گے؟ نہیں، اس مسئلے کا فیصلہ آپ سے قبر میں یا حشر میں اللہ میاں کرائے گا۔ جب سوال ہوگا من ربک ما دینک ما تقول فی حق ھذا الرجل، تو یہ بھی پوچھا جائے گا تمہارا کیا عقیدہ تھا، سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ تو جس مسئلے کا تمہارے ساتھ تعلق ہی نہیں، کیوں لڑتے ہو، کیوں پارٹیاں بناتے ہو، کیوں جھگڑے کرتے ہو؟ تم اپنا فکر کرو، تمہیں انبیاء کا کیا فکر ہو گیا؟ انبیاء کی شان بہت بلند ہے، بہت عظیم ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ضد میں بے ادبی میں آ جاؤ۔ کہتے جی کہ مجھے بیماری ہے، پیشاب کے بعد بھی قطرے گرتے رہتے ہیں، آپ کوشش کریں، ورنہ پھر ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں، کپڑا رکھے، نمازیں پڑھتے رہیں۔ اگر 7.25 تولے سونا ہو جائے تو پھر اس کی زکاة، بھائی جب 7.25 تولے ہو گیا ہم صاحب زکاة ہو گئے۔ اب مثلا سونا ہے 8 تولے، تو ہم پورے 8 تولے کی زکاة دیں گے، یہ تھوڑا کہ 7.25 تولے کاٹ دیں گے۔ 9 تولے ہو گیا تو پورے 9 تولے کی دیں گے۔ 100 تولہ ہو گیا، ہاں 6 تک ہے تو زکاة نہیں دیں گے کہ ابھی زکاة ہم پر فرض نہیں۔ کہتے جی کہ زیور اگر کسی نے گروی رکھا ہوا ہے تو اس کی بھی زکاة ہے، بالکل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بت توڑنے کے جرم میں آگ میں ڈالا گیا تھا، قرآن میں لکھا ہوا ہے، تو پھر پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہتے جی میں نے آپ کی شادی کے لیے انتظام کرتے، بڑی مہربانی، بہت شکریہ، مجھے عشاء کے بعد ملیں، بالکل نہیں، اس میں کوئی شرم کی کیا بات ہے؟ کوئی شرم کی آنسنے کی کوئی بات ہے؟ کوئی ایک آدمی تو آیا جس بیچارے کو اللہ نے توفیق جی، بالکل میں حاضر ہوں، عشاء کے بعد مجھے ملے آرام سے اور سکون سے، کوئی شرم کی بات نہیں ہے، دین کی بات۔ کہتے ہیں جی کہ آپ کے شاگرد جو ہیں وہ بوڑھے ہو گئے ہیں تو ان کو میں جوان تو نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں وہ کیوں نہیں پڑھاتے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ میری دلی خواہش ہے کہ میں اپنے والدین کو حج کراؤں، اللہ توفیق دے۔ اگر عورتیں خانے کعبے کا طواف علیحدہ وقت میں کریں، علیحدہ وقت کون سا؟ کوئی علیحدہ وقت کا منع ہو نا، حساب کتاب۔ جب ان کے لیے مثلا ہم نے ان کے لیے وقت مقرر کر دیا صبح سے ظہر تک، مثال ہے، ٹھیک ہے، اسی ٹائم میں ایک بندے نے جانا ہے، وہ طواف الوداع کیسے کرے؟ کوئی حل ہے تو بالکل لکھ دیں، حاضر، عقل کرو، بس بڑا حل ہے حیا، کہ اپنی عورتوں کو سمجھاؤ کہ اچھے پردے میں آئیں، اچھے برقعے میں آئیں، مردوں سے دور دور طواف کریں، اذان سے 5 منٹ پہلے طواف سے نکل جائیں، لوگوں کے آگے نمازیں نہ پڑھیں، لوگوں کی نمازیں خراب نہ کریں، رات کو 10 بجے کے بعد آگے طواف کریں، دن میں 10 بجے آگے طواف کریں جب رش کم ہو، اور کوئی حل نہیں۔
دیکھو نا مدینہ منورہ میں صلاۃ و سلام کا حل ہے، کیونکہ مستحب ہے کہ نہ پڑھ سکا تو کوئی بات نہیں، تو انہوں نے وہاں الگ ٹائم رکھا ہے۔ یہ تو ایک آدمی پر طواف الوداع ہے، اچھا ایک آدمی کا طواف زیارت ہے، حج کا فرض ہے، اور وہ ٹائم ہے عورتوں کا، اس کی فلائٹ جانے والی ہے، وہ کیا کرے؟ یہاں حل نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی کہ جب ہم حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں تو لکھا ہوتا ہے کہ روایت مجہول ہے، روایت نہیں، راوی مجہول ہوتا ہے۔ جب راوی مجہول ہو گیا مانا ہے کہ اس راوی کا پتہ کوئی نہیں، جب معلوم نہ ہو تو کیسے فیصلہ کریں گے وہ سچا تھا جھوٹا تھا، وہ صحیح العقیدہ تھا غلط عقیدے کا آدمی تھا، تو ایک مجہول درمیان میں آ گیا تو بات بگڑ گئی۔ سرکار تو عالم کے لیے وسیلہ مانا، وسیلہ کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ کے درمیان اور امت کے درمیان حضور وسیلہ ہے، اللہ نے دین بھیجا، حضور نے پہنچا دی۔ ایک وہ ہے جو ہم دعائیں کرتے ہیں، یہ قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ احرام باندھا ہوا ہے، کوئی زہریلی چیز ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، بالکل مارے۔ درود تاج میں جو آتا ہے نور من نور اللہ ہے، وہ حدیث قرآن کے خلاف ہے۔ میرا بھائی ان بزرگوں نے جو لکھا ہے نا، ان کا مقصد پتہ نہیں کیا ہوگا۔ یعنی دیکھیں نا یہ پورا عالم کس کے نور سے روشن ہے؟ یہ بھی تو اللہ کے نور سے روشن ہے۔ ایک ہے کہ آدمی ان کو نور کا جنس سمجھے اور نور اللہ کے نور کے ایک جز مبارک کا ٹکڑا سمجھے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ایک ہے کہ اللہ نے حضور کو نور ہدایت دیا، نور نبوت دیا، سارا نور قرآن نور ہے، ایمان نور ہے، انبیاء کی نور ہدایت ہے، نور نبوت ہے، تو یہ بات تو کوئی بنا نہیں۔ اب ایک بزرگ جس نے لکھا ہے اس کے سینے میں دل میں کیا بات ہوگی اللہ عالم، لیکن عام جاہل جو پڑھنے والا ہے وہ تو یہی سمجھتا ہے دافع البلاء والوباء والقحط والعلم، یہ سب دینے والے دور کرنے والا نبی ہوتا ہے، اسی کا نام تو شرک ہے۔ اگر لکھنے والے نے تو یہ سوچا ہو کہ حضور جب مدینے گئے تھے وہاں قحط تھی، آپ نے دعا مانگی، اللہ نے ٹال دی، تو اس وجہ سے اس نے لکھا ہو تو ان کی نیت کا معاملہ تو اللہ کے پاس ہے۔ لیکن جس لفظ میں شرک کا شبہ پڑے، اسی لیے تو میں نے کہا نا کہ سورج کے وقت نماز چھوڑ دو، تو نماز ہے، لیکن جہاں شبہ پڑے گا علماء کہیں گے خبردار اس لفظ کے قریب نہ جاؤ۔ یا اللہ یا رسول اللہ دونوں حرف ندا آ گئے، شبہ آ گیا، اور مت لکھو، لکھنا ہے لکھو محمد الرسول اللہ۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ بلی حرام نہیں ہے، کون سی روایت ہے؟ جاہل نہ بنے کرو، بلی کا جھوٹا کہا گیا ہے۔